ڈاکٹر بروس لپٹن جو کہ ایک اسٹیم سیل بایولوجسٹ ہے، اس نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک بالکل نئے اور منفرد خیال کو متعارف کرایا ہے، اور اسے اس نے بایولوجی آف بلیف کا نام دیا ہے۔ ڈاکٹر بروس لپٹن کا کہنا ہے کہ دوائیں بنانے والی کمپنیاں نہیں چاہتی کہ لوگ یہ حقیقت جان سکیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں تقریباً 50 ٹریلین کے قریب سیلز یا خلیے موجود ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ہر انسان 50 ٹریلین خلیوں یا سیل سے بنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میڈیکل سائنس کے اس پرانے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا جسم یا جسم میں موجود خلیے اس کے جینز کے تابع ہیں۔ اس کا ماننا ہے کہ انسانی جسم کے خلیے اپنے اندر موجود جینز اور ڈی این اے سے احکامات لینے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہر خلیہ اور سیل اپنے ماحول سے سگنلز لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، بلکہ اپنے اندر موجود جینز اور ڈی این اے تک کو اس باہر کے ماحول سے لیے گئے سگنلز کے مطابق تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کا ماننا ہے کہ ہر خلیہ اپنے ارد گرد موجود مادی فضا اور ماحول میں موجود توانائی، جسے ہم فزیکل اور انرجیٹک انوائرمنٹ کہتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے۔ جب بروس لپٹن نے یہ آئیڈیا پیش کیا تو یہ میڈیکل سائنس کی دنیا کے لیے ایک بہت مختلف خیال تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بھی میڈیکل اسکول میں اپنے شاگردوں کو وہی روایتی تعلیم دیتا تھا جس کے مطابق ہر انسان اپنے والدین سے جو جینز اور ڈی این اے وراثت میں حاصل کرتا ہے، پھر اس کی زندگی انہی کے مطابق تشکیل پاتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کی فیملی ہسٹری میں کوئی بیماریاں موجود ہوں، جیسے دل کی بیماریاں، کسی خاص قسم کا کینسر، ڈائبٹیز یا الزائمرز وغیرہ، تو اب وہ انسان اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ لازماً وہ بھی عمر کے خاص حصے میں اس بیماری کا شکار ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر بروس لپٹن کہتا ہے کہ انہی دنوں جب وہ میڈیکل اسکول میں پڑھاتا تھا، اور یہ 1967 کی بات ہے، وہ ایک ریسرچ پہ بھی کام کر رہا تھا جس میں وہ اسٹیم سیلز جو کہ ایمبریونک سیلز تھے ان کی کلوننگ کر رہا تھا۔ اس عمل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیم سیلز لیتے ہیں اور اسے لیبارٹری میں پلاسٹک کی پیٹری ڈش پہ رکھ کر گرو کرتے ہیں، اور وہ سیلز خود بخود تقریباً 10 گھنٹے بعد ڈویژن کے عمل سے گزر کر 2 سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سیل ہوتا ہے اور پھر وہ 2 سیلز میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر یہ عمل جاری رہتا ہے، اور اسی طرح 2 سے 4، 4 سے 8، اور تقریباً 1 ہفتے بعد اس کے پاس ڈش میں 30,000 خلیے موجود تھے۔ اب یہ تمام خلیے یا سیلز چونکہ ایک سیل سے وجود میں آئے تھے، لہٰذا ان سب کے جینز بالکل ایک جیسے تھے۔ اب بروس لپٹن نے ان خلیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور انہیں 3 مختلف پیٹری ڈشز میں رکھ دیا۔ جو لوگ اس قسم کی ریسرچ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلیوں کو گرو کرنے کے لیے انہیں خوراک اور ماحول کی صورت میں کلچر میڈیم دیا جاتا ہے، جو کہ انسانی خون سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ یہ کلوننگ انسانی خلیوں پر کی جا رہی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے تینوں ڈشز کا کلچر میڈیم مختلف بنایا اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن مختلف رکھی، مطلب کسی میں کسی ایک کیمیکل کی مقدار بڑھا دی تو دوسرے میں کسی دوسرے کی بڑھا کر پہلے کی کم کر دی، اور اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تینوں ڈشز میں خلیوں کو مختلف ماحول میسر آئے۔ اب تینوں ڈشز میں خلیے تو بالکل ایک جیسے تھے، مطلب ان کے جینز اور ڈی این اے تو بالکل ایک جیسے تھے کیونکہ وہ کلوننگ سے حاصل کیے گئے تھے، مگر ان تینوں کا ماحول ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ اب ایک ڈش کے سیلز نے گرو کر کے اپنے آپ کو مسل سیلز میں تبدیل کر لیا، دوسری ڈش کے سیلز نے اپنے آپ کو بون سیلز یعنی ہڈیوں کے خلیوں میں ڈھال لیا، جبکہ تیسری ڈش کے خلیوں نے خود کو فیٹ سیلز میں تبدیل کیا۔ اصولاً تو ان تمام سیلز کو ایک ہی جیسے خلیوں میں پروان چڑھنا چاہیے تھا کیونکہ ان سب کے اندر جینز ایک جیسے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بروس لپٹن نے اس تجربے سے یہ ثابت کیا کہ خلیوں میں موجود جینز ان خلیوں کے مقدر اور مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ان خلیوں کو ملنے والا ماحول خود ان خلیوں کو اور ان کے اندر موجود جینز تک کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ان کے مستقبل اور مقدر پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ باہر کا ماحول ہے جو سیلز کے اندر جینز تک میں سگنلز کے ذریعے تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے، اور اس طرح جینز صرف باہر کے ماحول کو رسپونڈ کرتے ہوئے اور اس کا جواب دیتے ہوئے یا تو ٹرن آن ہوتے ہیں یا ٹرن آف ہو جاتے ہیں، یعنی یا تو کام کرنے لگتے ہیں یا پھر
کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ ایک انسان کے جسم میں 50 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ انسانی جسم ایک بہت بڑی پیٹری ڈش ہے جسے اسکن نے ڈھانپ رکھا ہے۔ اس لیے اب اس چیز سے سیلز کے مستقبل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سیلز کسی پلاسٹک کی ڈش میں موجود ہیں یا اسکن ڈش میں موجود ہیں، بلکہ جس چیز سے ان پر فرق پڑتا ہے وہ ہے ان کا ماحول۔ اب اسکن ڈش میں یعنی انسانی جسم میں جو خلیے موجود ہیں ان کا کلچر میڈیم انسانی خون ہے جو انسان کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ مطلب انسان اپنے ماحول کے مطابق اور اپنی مرضی سے اپنے اندر موجود اس کلچر میڈیم یعنی اپنے خون کو تبدیل کر سکتا ہے، اور اس طرح اس کے ماحول کے اثرات اس کے جسم کے تمام خلیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر اس ماحول کو سوچوں، خیالات اور جذبات کی صورت میں ڈھالتے ہوئے جیسی جیسی تصویریں اپنے ذہن میں بناتے ہیں، آپ کا دماغ ان کا اثر لیتے ہوئے مختلف طرح کے کیمیکلز، بائیو کیمیکلز اور ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ اب یہ تمام کے تمام آپ کے خون میں شامل ہو کر آپ کے جسم کے ہر خلیے کو ایک کلچر میڈیم مہیا کرتے ہیں، یعنی ایک خاص ماحول فراہم کرتے ہیں، اور اب یہ میڈیم یا ماحول آپ کے جسم کے ان تمام خلیوں کی قسمت اور مقدر کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے ذہن میں بننے والے تصورات، خیالات اور جذبات کو تبدیل کر کے اپنے جسم کے خلیوں کو ملنے والے کلچر میڈیم یعنی خون کی کیمیکل کمپوزیشن کو بدل سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے جینز کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے کام، آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، سوچنا، خیالات کو تصورات کی شکل دینا اور مختلف قسم کے جذبات اپنے اوپر طاری کرنا، اور آپ کا طرز زندگی، یہ سب اور ایسے اور بہت سے عوامل آپ کے جینز کو سگنلز دے کر انہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ایک صحت مند اور خوشباش زندگی گزارنی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ اپنی سوچوں، خیالات اور جذبات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر اپنے جسم کو کسی بھی قسم کی بیماری سے نجات دلا سکتے ہیں اور دواؤں کے بغیر ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔